بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ رمضان کے اس مقدس مہینے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں یہ فرمایا ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا ناظرین کہ روزہ رمضان احتساب کا مہینہ ہے۔ اسی پس منظر میں آج ٹیلی ویژن نے آپ کے لیے خصوصی پروگرام تشکیل دیا ہے جس میں ہم مسلمانوں کی انفرادی زندگی اور ان کے اجتماعی معاملات کے حوالے سے کچھ سوالات کے جواب تلاش کریں گے۔ ہم اپنا احتساب کرنے کی کوشش کریں گے اور ان مسائل کی حل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ جن کے اندر ہمارے عروج کا راستہ پوشیدہ ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد صاحب۔ جاوید صاحب، ہم اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جاوید صاحب، پروگرام کے آغاز میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آج مسلمانوں کے فیصلے ان کے اپنے ملکوں میں ہونے کے بجائے، ان کے اپنے کیپٹلز میں ہونے کے بجائے غیر ممالک میں، غیر مسلموں کے دارالحکومتوں میں کیوں ہوتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے کہ ہمارے فیصلے مغرب کر رہا ہے، امریکہ کر رہا ہے، یہ ملائیشیا میں، ترکی میں، پاکستان میں کیوں نہیں ہوتے؟ دنیا کا نظم اس کائنات کے خالق نے اس طرح کا بنایا ہے کہ اس میں مختلف قوموں کو دنیا کا اقتدار منتقل کیا جاتا رہتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی قوم کے پاس یا ایک ہی گروہ کے پاس یا ایک ہی جماعت کے پاس اقتدار رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اقتدار امتحان کے اصول پر دنیا کی مختلف قوموں کو دیتے ہیں، ان کا انتخاب کرتے ہیں، اور پھر وہی اقوام ہیں جو ایک خاص دور میں، تاریخ کے خاص مرحلے میں قوموں کے فیصلے کرتی ہیں۔ یہ حیثیت اب سے کچھ عرصہ پہلے ہم کو حاصل تھی، کم و بیش 1000 سال تک حاصل رہی۔ ہم سے پہلے بھی بہت سی سلطنتیں قائم ہوئیں۔ اگر آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایک دور وہ تھا کہ جب قبائل تھے اور ان کے اندر قبیلوں کے شیوخ فیصلے کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ بادشاہتیں قائم ہونی شروع ہوئیں، پھر سلطنت عام کا دور آیا جس کو ٹائن بھی کہتا ہے کہ سلطنت عام کا دور ہے جس نے اصل میں تہذیبوں کی تشکیل کی ہے۔ سلطنت عام کے دور میں رومی سلطنت قائم ہوئی، غسانی سلطنت قائم ہوئی، ساسانی سلطنت قائم ہوئی۔ یہ جو بڑی بڑی سلطنتیں ہیں، ان سلطنتوں نے اپنے زمانے میں دنیا کے فیصلے کیے۔ یہی حیثیت یہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک زمانے میں مسلمانوں کو حاصل ہو گئی، جیسے کہ میں نے ذکر کیا۔ اس وقت یہ حیثیت مغربی اقوام کو حاصل ہے۔ جب آپ نے اقوام متحدہ بنائی تو آپ جانتے ہیں اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت 5 بڑی طاقتیں ہیں جن کو ویٹو کا حق دیا گیا ہے، حق کے استرداد دیا گیا ہے۔ یہ ویٹو کا حق، یہ حق کے استرداد کیا چیز ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ دنیا کا نظم اصل میں ان طاقتوں کے پاس ہے۔ باقی ممالک موجود ہیں، وہ جنرل اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، وہ اپنی آراء دیتے ہیں، اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں، لیکن سلامتی کونسل میں وہ کیا اصول ہے جس کے تحت آپ نے 5 طاقتوں کو ویٹو کا حق دیا ہے، حق کے استرداد دیا ہے؟ یعنی کوئی فیصلہ دنیا کی ساری اقوام بھی مل کر دیں تو ان میں سے کوئی ایک طاقت اس فیصلے کو ویٹو کر سکتی ہے، اس کو مسترد کر سکتی ہے۔ یہی تو ہمیں شکایت ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں نا، یہ کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ طاقت جو دنیا میں فیصلے کرنے کے لیے ہونی چاہیے وہ اس وقت آپ کے پاس نہیں ہے۔ کیوں نہیں رہی؟ اصل سوال یہ ہے، نہیں رہی، یہ تو ایک حقیقت ہے، اس کو مان لیا گیا ہے، اس کی دستاویز پر آپ نے دستخط کیے ہیں۔ جب آپ اقوام متحدہ کے رکن بنتے ہیں، اقوام متحدہ ایک عالمی ادارہ ہے، یعنی اس وقت دنیا کیا ہے، اگر اس دنیا کو آپ دیکھنا چاہیں تو ایک نوعیت کی عالمی حکومت قائم کر دی گئی ہے اقوام متحدہ کے ذریعے سے۔ ابھی آپ نے دیکھا ابھی کیا ہوا ہے، یعنی لیبیا کے معاملے میں اقوام متحدہ نے ایک قرارداد منظور کی اور اس کے بعد دنیا کی اقوام اس پر چڑھ دوڑی۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے افغانستان میں کیا ہوا تھا؟ یعنی افغانستان میں صرف امریکہ حملہ آور نہیں ہوا، نیٹو کی افواج حملہ آور ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ نے اس کے لیے قرارداد پاس کی ہے، اس کے تحت یہ اقدام کیا گیا ہے۔ تو ایک نوعیت کی عالمی حکومت قائم ہے۔ یہ عالمی حکومت اصل میں ان طاقتوں کی حکومت ہے جن کے پاس اس وقت علم و اخلاق کے لحاظ سے وہ غیر معمولی قوت ہے کہ جس قوت کے مقابلے میں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک حقیقت ہے، پہلے تو اس حقیقت کو تسلیم کر لیجئے، اس کو عملاً آپ تسلیم کیے ہوئے ہیں۔ لیکن جب سب اخلاقی قوت انہیں کیسے حاصل ہے؟ وہ ہمارے جائز معاملات میں بھی ویٹو کر دیتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ علم و اخلاق کے لحاظ سے ان کو وہ حیثیت حاصل ہوئی کہ وہ دنیا میں برتری کے اس مقام پر پہنچ جائیں۔ اب وہ فیصلے کرتے ہیں، غلط بھی کرتے ہیں، صحیح بھی کرتے ہیں، اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر بھی کرتے ہیں اور اعلیٰ اخلاقی اصولوں کو پامال کر کے بھی کرتے ہیں۔ میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا نظم اس وقت میرے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، بلکہ اس پوری تیسری دنیا کے پاس نہیں ہے۔
دنیا کا نظم اس وقت چند ایسی طاقتوں کے پاس ہے کہ جو علم اور اخلاق کے لحاظ سے، اب میں تشریح کروں گا اس کی کہ علم سے کیا مراد ہے، اخلاق سے کیا مراد ہے، علم اور اخلاق کے لحاظ سے ہم پر برتری حاصل کر چکی ہیں، اس برتری کو قائم رکھنے کی وہ جدوجہد کرتی ہیں اور اس برتری ہی کی بنیاد پر اپنے فیصلے ہم سے منواتی بھی ہیں۔ یہ علم و اخلاق میں برتری ان کو کیسے حاصل ہوئی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے علوم ہیں۔ پہلے علم کو لے لیجئے، ایک علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے، وہ ما بعد طبیعتی حقائق کا علم ہے۔ کائنات کیا ہے، کیسے وجود میں آئی ہے، کیا اس کا کوئی خالق ہے یا نہیں ہے، یہ کائنات اسی طرح ختم ہو جائے گی یا اس کا کوئی ایسا انجام ہے کہ جس کے بعد ایک نئی دنیا سے سابقہ پیش آئے گا، یہ ما بعد طبیعت کے سوالات ہیں۔ ایک علم وہ ہے جو ان سوالوں کے جواب میں حاصل ہوتا ہے اور وہ ہمارا نقطہ نظریہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک دوسرا علم وہ ہے جو طبیعیات کے دائرے میں ان انکشافات کا علم کہلاتا ہے جن کو آپ سائنسی حقائق کہتے ہیں، مادی دنیا سے متعلق، یعنی یہ دنیا آپ کی ہے، میرا وجود ہے، مادہ ہے، نفس ہے، ان دونوں کے اندر آپ اترتے ہیں، یہ کیسے کام کر رہے ہیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے قوانین دریافت کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ قوانین ہیں جن کی دریافت اصل میں ایجادات کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ دوسرا علم ہے، اس کو آپ طبعی علوم کا علم کہیے، اس کو آپ سائنسی علوم کہیے، جو بھی آپ نام دینا چاہیں دے لیں، لیکن یہ عالم طبعیات ہے اور یہ عالم طبعیات دو چیزوں کا مجموعہ ہے، نفس کا اور مادے کا۔ یعنی ایک اس کے اندر آپ جان دیکھتے ہیں جس کو بعض لوگ روح سے تعبیر کر لیتے ہیں، قرآن مجید اس کو نفس سے تعبیر کرتا ہے، اور دوسرا مادہ ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کا علم، یعنی یہ کیسے کام کر رہی ہیں، کن قوانین پر کام کر رہی ہیں، ان قوانین سے کیا حقائق مترتب ہوتے ہیں، ان کا کیا پس منظر ہے، وہ کس طرح زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان سے پھر کیا حقائق ہیں جن کا ہم استنباط کر سکتے ہیں، یہ سارا علم ہے۔ جیسا میں اس کی تفصیل آپ سے لوں گا، یہ بڑی اہم بات آپ نے فرمائی ہے، لیکن اس وقت ہمیں ایک بریک لینا ہوگا۔ ناظرین، جاوید صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمان اگر اس وقت دنیا کے عروج سے وہ ہٹے ہیں اور یہ عروج مغرب کی طرف منتقل ہوا ہے تو اس کی کچھ وجہ ہے۔ اس وجہ پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ جاوید صاحب، آپ ڈومیننس کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ اس کے اندر کچھ چیزیں وہ ہیں جو بدیہات ہیں، یعنی آبویس ہیں، وہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کے لیے کسی اکتساب کی ضرورت نہیں ہوتی، کچھ چیزیں وہ ہیں جو نظری ہیں، یعنی ہم اس بدیہات کے اندر سے پھر استخراج استنباط کرتے ہیں، ایک انڈکشن کا عمل ہوتا ہے، ایک ڈیڈکشن کا عمل ہوتا ہے، یہ پھر اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو علم ہے، اس علم میں یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک طویل عرصے سے مغربی اقوام کو غیر معمولی برتری حاصل ہو چکی ہے، یعنی سائنسی علوم میں، سائنسی علوم میں غیر معمولی برتری حاصل ہو چکی ہے۔ یعنی ابھی چونکہ آپ یہ نہیں جاننا چاہتے کہ ہم کیسے اس برتری سے محروم ہوئے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ حاصل ہو چکی ہے، یعنی اس میں تو آپ انکار نہیں کر سکتے نا۔ اس وقت جتنے بھی سائنسی علوم ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ان کا منبع و ماخذ آپ کو مغربی میں نظر آئے گا۔ وہیں کے لوگ ہیں جو قوانین کو دریافت کرنے کا باعث بنے ہیں، وہیں کے لوگ ہیں جو ان قوانین کو دریافت کرنے کے بعد ان کی بنیاد پر کچھ ایجادات کر چکے ہیں، اور پھر وہ ایسی ایسی چیزیں وجود میں لا چکے ہیں کہ آپ محض مرہون منت ہو کر رہ گئے ہیں۔ یعنی اس وقت تو آپ کا کھانا پینا، آپ کے یہ سارے گرد و پیش کے آلات اور یہ جتنی چیزیں آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہیں، یہ سب کی سب آپ دیکھ لیجئے وہیں سے آتی ہے۔ یعنی جس جہاز پر آپ سوار ہوتے ہیں، جس گاڑی میں آپ بیٹھتے ہیں، جس موٹر پر آپ سفر کرتے ہیں، کیا چیز ہے کہ جو ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے۔ تو مغرب کو یہ غیر معمولی برتری حاصل ہو گئی ہے، اور اب تو یہ واقعہ ہے کہ لائبریریوں کی لائبریریاں بھر چکی ہیں ان علوم و فنون کی داستان سے، یعنی یہ داستان بجائے خود ایک غیر معمولی داستان ہے۔ بلکہ شاید جیسا اس میں حقیقت یہ ہے کہ دور جدید میں مسلمان ایک چیز کو بھی ایجاد کرنے کا فخر شاید نہیں رکھتے۔ یہی صورتحال ہے، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس معاملے میں تو آپ کوئی دوسری رائے قائم ہی نہیں کر سکتے۔ کسی شخص سے پوچھ لیجئے، وہ یہ آپ کو بتا دے گا۔ یعنی بچہ بھی یہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ آپ کے گرد و پیش میں بکھرا ہوا ہے، یعنی خدا کی اس کائنات کے اندر انسان نے جو کچھ اب پیدا کر دیا ہے، آپ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے نا یہ۔ یعنی آپ ہواؤں کو مسخر کر رہے ہیں، آپ سمندروں کو مسخر کر رہے ہیں، آپ قوانین دریافت کر کے ان سے ایسی ایسی ایجادات کر رہے ہیں جو محیر العقول ہیں۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ آپ ٹیکنالوجی کا یہ انقلاب دیکھیے جو پچھلے 15-20 سال میں برپا ہوا ہے، یعنی دنیا کس طرح سے ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا ہوں، اس کو سننے کے لیے آپ امریکہ میں 2-3 منٹ کے بعد اگر تیار ہیں تو سارے اسباب آپ کو میسر ہیں۔ یہ جو کچھ ہوا ہے اس معاملے میں تو آپ یہ تقابل نہیں کر سکتے نا
کہ یہ آپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پچھلے 400-500 سال میں اس طبعی علم میں مغرب بھی کا اصلی کردار ہے، اور انہوں نے ساری دنیا پر اس معاملے میں حکومت کی ہے۔ اب آپ لے لیجئے اخلاق کے معاملے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے غلبے کی وجہ ہے؟ ایک وجہ یہ۔ اچھا، اس میں جائز صاحب، اس سے پہلے کہ آپ اخلاق کی طرف آئیں، میرا ذہن قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف جا رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نفع بخش چیز ہوتی ہے اسی کو ہم زمین کے اوپر جو ہے وہ استقرار بخشتے ہیں، وہی زمین پر باقی رہتی ہے۔ تو مسلمان تو شاید اس اعتبار سے کوئی نفع بخشی رکھتے ہی نہیں ہے انسانیت کے لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس وقت دیکھیے نا کہ ہر وہ چیز جو انسانیت کی ضرورت ہے، حد یہ ہے کہ اگر آپ اپنی فصلوں کے بارے میں دیکھیں تو دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لحاظ سے ان کی جو نئی اقسام ایجاد ہوئی ان کا مطالعہ کر لیجیے، بیماریوں کا مطالعہ کر لیجیے، ان کے علاج معالجے کا مطالعہ کر لیجیے، سرجری کی ترقی کا مطالعہ کر لیجیے۔ آپ کسی وقت اگر کسی اچھے میوزیم میں جائیں مغرب میں، اور آپ یہ دیکھیں کہ کہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی، یعنی علاج معالجے سے کسی ایک شعبے کو آپ لے لیجئے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک دور ہے، یعنی ایک زمانہ وہ تھا جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زہراوی ہیں، یہ کندی ہیں، یہ ابن حیثم ہیں، یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، وہ دور گزر گیا۔ اس کے بعد طبعی علوم کے معاملے میں دنیا کی قیادت مغربی قوموں کے ہاتھ میں جا چکی ہے، اور یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جو کسی نے چھین کر لی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ہاں کوئی علم موجود تھا، ایک کتاب آپ نے لکھی ہوئی تھی، کوئی اس کو اٹھا کر لے گیا ہے، نہیں، اس معاملے میں فی الواقع کچھ الہام ہے جو ان کے اوپر ہوا ہے۔ یعنی یہی دو چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں قوموں کی برتری کے لیے انتخاب کا باعث بنتی ہیں۔ تو علم کے معاملے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں اصل چیز طبعی علوم ہے، اس لیے کہ دنیا میں آپ کو جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ طبعی علوم ہی کی بنیاد پر کرنا ہوتا ہے، دوسروں پر آپ کی برتری قائم کرنے کا وہی ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کب مداخلت کرتے ہیں اس میں، آپ کتنا کرتے ہیں اور پھر اللہ کی نصرت میں کتنی شامل ہوتی ہے، اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے، لیکن ایک بنیاد آپ کو فراہم کرنی ہوتی ہے، اور وہ بنیاد طبعی علوم ہی میں آپ کی برتری سے فراہم ہوتی ہے۔ اس میں معاملے میں بات فرمائی تھی الہام کسی، وہ میں چاہتا ہوں اس کی ذرا ناظرین۔ جی، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے قرآن مجید میں کہ اصل میں یہ بھی ایک خدائی الہام ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں شہد کی مکھی کو بھی الہام کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے جو ہماری جبلتیں ہیں وہ بھی خدا کا الہام ہے، ہمارے اندر جو اخلاقی شعور ہے وہ بھی خدا کا الہام ہے، یہ ایجادات، یہ دریافتیں، یہ انکشافات، یہ بھی خدا کا الہام ہی ہوتے ہیں۔ آپ کبھی کسی موجد کی داستان پڑھیے، جن لوگوں نے ایجادات کی ہیں، اگر کبھی ان کے پس منظر کا آپ مطالعہ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس میں کاوش کو دخل کم ہوتا ہے، یک بیک ایک چیزیں نمایاں ہو جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ دوسری کاوش موجود ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک خاص نوعیت کا الہام کر دیتے ہیں۔ اس وقت اس الہام کے لیے محبت بن چکا ہے مغرب، یعنی اللہ تعالیٰ قوموں کا انتخاب مختلف معاملات کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ انتخاب الٹپ نہیں ہوتا، اسی کو بنیاد ہوتی ہے نا۔ جیسے بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا کہ وہ اس کے مشن کے علمبردار بنیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کو دنیا میں اتمام حجت کرنا ہے، آخرت کے معاملے میں لوگوں کو واضح کرنا ہے، اور یہ وضاحت اس درجے تک پہنچانی ہے کہ وہ قیامت میں کوئی عذر نہ پیش کر سکیں۔ اس کے لیے بنی اسرائیل کا یہ ذریت ابراہیم کا انتخاب کیا گیا، یہ خدائی انتخاب تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ اس انتخاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ فیصلے کیے ان کے بارے میں، وہ فیصلے اپنی جگہ ایک موضوع ہیں جن پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بالکل اسی نوعیت کے فیصلے بعض اور اقوام کے بارے میں بھی ہوتے ہیں، اس کی بھی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے نا وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے اگر ان کو دنیا والوں پر فضیلت دی تو علم کی بنیاد پر دی۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ الٹپ نہیں ہوتا، وہ علم و حکمت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا۔ تو مغربی اقوام کے ہاں آپ یہ دیکھیں کہ اس الہام کا وہ محبت بن چکی، اور آپ اگر پچھلے 200-300 سال کی تاریخ پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بارش کی طرح یہ چیز برس رہی ہے، ہر ایجاد کا رخ وہی، ہر ایجاد کا رخ وہی ہے، اور پھر ان ایجادات کے اندر سے ایجادات نکل رہی ہیں، وہ ایجادات نئے رخ اختیار کر رہی ہیں۔ ناظرین اس وقت ہمیں بریک لینا ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ جاوید صاحب، آپ ڈومیننس کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ ابھی تو ہم صرف طبعی علوم کی بات کر رہے ہیں، طبعی علوم کے ساتھ نفسی علوم میں بھی غیر معمولی کارنامے انجام دیے گئے ہیں۔ تحلیل نفسی کیسے ہوگی، نفس انسانی کس تحت الشعور کے ساتھ کس لاشعور کے تحت کام کرتا ہے، اس کے اندر سے کیا چیزیں اٹھتی ہیں، آپ کا بیہیویئر یا آپ کا کردار کس چیز سے تشکیل پاتا ہے، نفسیات کے علوم کس طرح سے سوسائٹی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی طرح سماجی علوم کو آپ دیکھیے، یعنی جو تصورات تھے، نقطہ نظر تھے، جن کی بنیاد پر سیاست اور معیشت اپنے کام کرتے تھے، ان کو بھی اسی طریقے سے مرتب کر کے ایک نظم کی صورت دے دیا۔ اچھے یا برے اس وقت زیر بحث نہیں ہے، لیکن علوم کی باغ ان کے ہاتھ میں ہے، اور یہ علوم کی باغ اس درجے میں ان کے ہاتھ میں ہے کہ ہماری تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دوڑ میں ہی شریک نہیں ہیں، یعنی ہمارے ہاتھ میں تو جو باغ ہے اور ہمارے پاس جو رخش ہے سواری کے لیے، اس کا حال وہی جو غالب نے بیان کر دیا کہ نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پہ رکاب میں۔ دوسرے پہلو کو دیکھیے، اب اخلاق کو لے لیجیے۔ اخلاق کی بنیادیں کیا ہیں؟
قرآن مجید نے ایک آیت میں اس کو بیان کر دیا ہے. یہ بتایا ہے کہ فطری اخلاقیات 3 مثبت چیزوں اور 3 منفی چیزوں پر قائم ہے. مثبت چیزیں کیا ہیں؟ مثبت چیزیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم عدل کرو، احسان کرو، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو. یعنی عدل، احسان اور ایتاء ذی القربہ بیان کر دیا نا اس کو. آپ نے یہ آیت عام طور پر سنی ہوگی، ہمارے خطبوں میں یہ بیان ہے، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربہ. اب اس کے بعد 3 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ منکر سے اللہ روکتا ہے، بغی سے روکتا ہے، فحشاء سے روکتا ہے. تو اس طریقے سے قرآن مجید نے اخلاقیات کے بارے میں ہم کو یہ بتا دیا کہ اس کی بنیادیں کیا ہیں. اس کو ذرا واضح کر دیں. اچھا، اب عدل کو آپ جانتے ہیں، اس کی تشریح کی ضرورت نہیں. جسٹس، عدل ایک بڑا وسیع لفظ ہے. یعنی آپ لوگوں کو برابر کے مواقع استعمال کرتے ہیں، آپ انصاف کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں. انصاف آپ کے یہاں ایک قدر کی حیثیت رکھتا ہے. آپ کی عدالتیں اس کے مطابق حکم کرتی ہیں، آپ کی حکومتیں اس کے مطابق چلتی ہیں. آپ کے افراد اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ہر موقع پر اس کو ملحوظ رکھتے ہیں. احسان جانتے ہیں کس چیز کو کہتے ہیں؟ یعنی آپ حق سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ایثار کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو یہ قدریں ہیں، یہ وہ اقدار ہیں، ویلیوز ہیں جو مثبت طور پر قرآن مجید نے بیان کی ہیں. منفی چیزوں کو دیکھیے. اب منفی چیزوں میں ایک تو فواہش چیز جاوید صاحب باقی رہ گئی ہے، یہ عدل، احسان اور ایتاء ذی القربہ. وہ اصل میں احسانی کا ایک پہلو ہے نا، یعنی احسانی کی ایک فرع ہے. اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو سوسائٹی کے محروم اور کمزور طبقات ہیں ان کے بارے میں ہم حساس ہوں. ان کے بارے میں حساس ہوں، وہ چیز تو احسان میں شامل ہی ہے. اس کے ایک خاص اطلاق کو، اس کی ایک خاص فرع کو قرآن مجید نے نمایاں کر دیا ہے. اور وہ یہ کہ چونکہ رشتہ دار آپ کے سب سے زیادہ مستحق ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک قریبی تعلق ہوتا ہے، تو آپ کے احسان اور آپ کے عدل کا رخ سب سے پہلے ان کی جانب ہونا چاہیے. تو بنیادی چیزیں وہ 2 ہی ہیں، عدل و احسان. تیسری چیز جو ہے وہ اصل میں فرع ہے احسان کی. اب آپ منفی چیزوں پر آ جائیے. منفی چیزیں کیا ہیں؟ منکر کیا چیز ہوتا ہے؟ منکر یہ ہے کہ وہ چیزیں جو مسلمہ طور پر برائی سمجھی جاتی ہیں، انسانیت کا ضمیر جن کو برائی مانتا ہے، جن کے بارے میں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ برائی ہے تو بحث کی کوئی گنجائش نہیں. اس کا مطلب نیکی نہیں ہوتا جاوید صاحب؟ نہیں، دیکھیے، نیکی تو ایک لفظ ہے نا جو آپ نے اختیار کر لیا. پہلے تو منکر کو سمجھنا چاہیے کیا چیز ہے. یعنی منکر کا مطلب یہ ہے وہ چیزیں جن کو انسانی فطرت قبول کرنے سے انکار کرتی ہے. اچھا، یہ لفظ بنا ہی اس سے، انسانی فطرت ان کو قبول کرنے سے انکار کرتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں کسی بحث کی گنجائش نہیں اور ہوتی. ہر دور میں لوگوں نے اتفاقی طور پہ مانا ہے. ہر دور میں، یعنی کوئی ایسا زمانہ ابھی تک نہیں آیا کہ جس میں اس معاملے میں کوئی بحث پیدا ہوئی. جاوید صاحب سے کی گئی گفتگو میں کچھ سوالوں کا جواب تو ہمیں ملا ہے، مگر کچھ اور سوال بھی پیدا ہوئے ہیں جن کا جواب ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.